السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پورا دن کس طریقے سے سپینڈ کیا کرتے تھے۔ فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز کے بعد سونے تک کے معاملات ہم دیکھیں گے، اور اس میں ہم یہ بھی ایک چیز دیکھیں گے کہ اگر گھر میں کوئی چیز موجود نہ ہو، یعنی کھانے پینے کے لیے کچھ بھی موجود نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کون سا عمل ہے جس کو ہم کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کی جزا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو روزمرہ کے معمولات تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتدال سے کام لیا کرتے تھے، یعنی نہ کسی میں اتنی کمی کیا کرتے تھے اور نہ ہی کسی میں زیادتی کیا کرتے تھے، بلکہ درمیانی روش اختیار کرتے تھے ہر کام میں اپنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن جو تھا وہ تہجد سے سٹارٹ ہوا کرتا تھا، یعنی دن تو تہجد سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے اٹھ کر، پھر فجر کی نماز ادا کرتے تھے مسجد میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز ادا کر چکتے تو جب تک دن نکلتا اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھ کر جو اذکار کیا کرتے تھے، جو مسنون اذکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ جب انسان اگر تین دفعہ دو دعائیں ہیں وہ پڑھ لے، صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام کو عصر کی نماز کے بعد، یہ اذکار اگر انسان پڑھ لینا تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرتے ہیں ہر موذی چیز سے، ہر بیماری سے۔ ایک ذکر ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور دوسرا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دو انسان جب ذکر پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنے حفظ و ایمان میں لے لیتے ہیں، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق جب انسان پڑھ لیتا ہے تو ہر کسی چیز کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں اذکار جو ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسنون اذکار پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دن چڑھتا تب تک بیٹھے رہتے، اذکار کرتے۔ صحابہ کرام جب دن چڑھتا تو آپ کے پاس آتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں درس دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے۔ جب گھر تشریف لاتے تو اپنی ازواج مطہرات سے پوچھتے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، تو جب کچھ نہ ہوتا تو ازواج مطہرات کہہ دیتی کہ برکت ہے، تو اللہ کے نبی یہ الفاظ سن کر روزے کی نیت کر لیتے۔ یہ وہ عمل ہے جو اگر انسان کر لے جب اس کے گھر میں کچھ کھانے کو موجود نہ ہو تو وہ واویلا مچانے کی بجائے اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو اپنا لے تو اللہ رب العزت اس کو بے بہا اجر و ثواب سے نوازیں گے، بلکہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ رب العزت حصہ تیار کر لیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزے کی نیت کر لیتے تو دن بھر کے کام کرتے، یعنی اپنے کام وہ خود کیا کرتے تھے، وہ روب نہیں جھاڑا کرتے تھے اپنی ازواج مطہرات پر، بلکہ وہ ان کے ساتھ بھی ہیلپ آؤٹ کروایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کو پڑھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی صفائی بھی کیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو پیوند بھی لگایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹا بھی گوندا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں کو معیوب نہیں سمجھتے تھے
کہ یہ عورتوں کے کام ہے تو وہی کریں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ عمل کیا کرتے تھے، خود یہ کام کیا کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر خاوند جو ہے وہ بیویوں کا ہاتھ بٹا دیتے ہیں یا بھائی گھر میں بہنوں کی ہیلپ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے بہت عجیب کام کر رہے ہیں یا بہت حقیر کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پورا کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر ادا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر ادا کرتے تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کیلولا کیا کرتے تھے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا کرتے تھے. اس کے بعد عصر کی نماز ادا کرتے. عصر کی نماز کے بعد اپنی تمام بیویوں کے گھر تھوڑی تھوڑی دیر چکر لگاتے، اور جس بیوی کے ساتھ جو ہے انہوں نے رات رہنی ہوتی پھر اس بیوی کے ہاں چلے جاتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام بیویوں کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دیا کرتے تھے. اب یہاں پر بھی ایک بات ہے کہ اگر آپ کی شادی زیادہ بیویاں ہیں آپ کی، یعنی آپ نے 2 سے 3 شادیاں کر رکھی ہیں، تو آپ تینوں کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ٹائم دے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا کرتے تھے. اور یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ بات کہتی ہے کہ جو شخص اپنی بیویوں کے حقوق پورا کر سکتا ہے تو وہ 2 3 یا 4 شادیاں کر سکتا ہے. جو شخص صرف اپنی ایک ہی بیوی کے حقوق پورے کر سکتا ہے تو وہ زیادہ شادیاں نہیں. یہ نہ سوچے کہ یہ سنت ہے یا قرآن میں آیا تو میں کر لوں. نہیں، اگر وہ حقوق پورے کر سکتا ہے تو پھر، ادروائز نہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز ادا کیا کرتے تھے. مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کا کھانا کھایا کرتے تھے. شام کا کھانا کھا کر پھر عشاء کی نماز، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چیز پسند تھی کہ عشاء کی نماز سے پہلے ہی وہ کھانا کھا لیں. عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سونے کی کوشش ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد کسی سے بھی بیجا گفتگو نہیں کرتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں تو آپ فوراً سو جائیں. جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی ساری رات عبادت کی گزرے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ عمل کرے کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کر لے تو وہ کسی سے بھی کسی قسم کا کلام کیے بغیر سو جائے. اور تہجد ٹائم اٹھے جب، تو جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر تہجد ٹائم کا وقت ہے، اس ٹائم سارے کا سارا وقت جو ہے وہ اس کا عبادت میں لکھا جاتا ہے. فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کی وہ ساری رات عبادت کی لکھتے ہیں. یہ چیز ہے. اور انسان جو ہے عشاء کی نماز کے بعد فوراً سوئے. یہ نہ کرے کہ اچھا میں عشاء کی نماز پڑھ لی، اب جو فضول کام ہے یا گفتگو ہے یہ وہ کریں. نہیں، عشاء کی نماز کے فوراً بعد اگر وہ سوئے گا تو اس کو کتنا اجر ملے گا اور کتنا اس کو اس چیز کا ثواب ملے گا. بیسیکلی بات یہ ہے کہ اس کی ساری رات جو ہے وہ عبادت کی لکھی جائے گی. تو اللہ رب العزت سے اگر ہم چاہتے ہیں اپنا تعلق مضبوط کرنا اور اللہ رب العزت کے قریب ترین بندوں میں شمار ہونا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان روزمرہ کے معمولات کو کیوں نہ اپنا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے کام بھی کیا کرتے تھے، سارے معاملات بھی دیکھا کرتے تھے اور نماز بھی پڑھا کرتے تھے، سب کچھ کیا کرتے تھے، اور عشاء کے بعد فوراً سو جایا کرتے تھے. جیسے دن تب تھے ویسے ہی دن اب ہیں. لیکن انسان نے اپنے آپ کو خود اتنی مصروفیات میں ڈال دیا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کس وقت سونا ہے اور کس وقت جاگنا ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری نماز جو ہے وہ جا رہی ہے. اور یہاں پر ایک اور چیز بتاتی چلوں، جو شخص ایک بھی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کان تو سب کو دیے ہیں، وہ ریئر بندے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سماعت نہیں رکھی ہوتی، لیکن باقی سب کو اللہ رب العزت نے کان تو دیے ہیں. ان کو پتہ تو چل رہا ہوتا ہے نا کہ اب اللہ رب العزت کی نماز کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے. تو اس کو اتنی سینس نہیں کہ میں اٹھ کے نماز ہی پڑھ لوں. جب اللہ رب العزت بلا رہے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یہ ہر ایک میں سینس ہوتی ہے. لیکن جس کو اللہ رب العزت توفیق دیں، اور توفیق بھی اس کو ملتی ہے جو چاہا.
چاہ رکھے اس چیز کی، جو اس چیز کی چاہت رکھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملوں، کیونکہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہی ہے نا. تو اسی لیے نماز کبھی بھی مت چھوڑیں. جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ تمام علماء کے نزدیک، تمام سلف صالحین کے نزدیک، صحابہ کرام کے نزدیک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کافر ہے. وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے شخص جو ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے. اب یہ آپ لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک بہت ہی جو ہے وہ کوسچن ہے، بہت بڑا کوسچن مارک ہے اس چیز پر، جس کو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ کیا ہمارے ارد گرد ایسے لوگ نہیں پائے جاتے ہیں؟ کیا مسجدیں ویران نہیں ہیں؟ اب یہاں ایک اور بات کوٹ کرنا چاہوں گی کہ انسان تو ایسا ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا، تبھی تو مسجدیں ویران پڑی ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے، تاکہ جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہی ہوں یا جو میں پہلے چیزیں آپ کو بتا چکی ہوں وہ لوگ سیکھ لیں جو نہیں جانتے ان چیزوں کو، یا جو ان کو اور کلیئر کرنا چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.